پاکستان تحریک انصاف کے فیصل واڈا اپنی عجیب حرکتوں اور اپنے جذباتی جملوں کی وجہ سے کسی نہ کسی مصیبت میں گھرے رہتے ہیں۔ کراچی قونصلیٹ پر حملہ ہوا تو ہاتھ میں پستول لے کر پہنچ گئے اور بھارتی جہاز کے ملبے پر پاکستانی پرچم لے کر کھڑے ہو گئے اور اپنی تصاویر کھنچوائیں۔ لیکن اب جو الزام ان پر لگ رہا ہے تو خدا نخواستہ ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں انہوں نے ایک ایسا متنازع بیان دیا جس کی وجہ سے وہ توہین مذہب کی زد میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا یہ ہم جانتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ فیصل واڈا نے 3 مارچ کو ایک ٹی وی پروگرام کے دوران یہ کہا کہ اللہ کے بعد عمران خان سب سے عظیم شخص ہیں۔ اس بیان کے بعد اگرچہ انہوں نے اس پروگرام کے دوران ہی معذرت بھی کر لی، لیکن فیصل واڈا کے لیے مشکلات وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ پارلیمنٹ میں ان کی مذمت کے لیے قرارداد لانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ دے دیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے الزام لگایا ہے کہ فیصل واڈا توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں اور اب وہ مسلمان نہیں رہے، انہیں دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا پڑے گا۔ قومی اسمبلی کے ممبر عبدالشکور نے کہا ہے کہ اللہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے آدمی ہیں اور فیصل واڈا نے تمام انبیاء کرام کی توہین کی ہے اور انہیں سخت سزا دی جائے اور انہیں پھانسی دی جائے۔ مولانا عصمت اللہ نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر دانستہ کیا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو گئے، اب انہیں دوبارہ ایمان لانا ہوگا۔ توہین مذہب کا معاملہ پاکستان میں انتہائی حساس سمجھا جاتا ہے اور اس میں ایک لفظ یا کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ بات جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو بھی ان کے اپنے گارڈ نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے دور حکومت میں الیکشن کے فارم میں تبدیلی کا الزام لگا کر 22 دن تک فیض آباد میں دھرنا دیا گیا اور زاہد حامد کو وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ کتنے ہی عام شہریوں کو بھی ہلاک کیا جا چکا ہے۔ آسیہ بی بی سمیت کئی افراد سالوں جیلوں میں قید رہے، بلکہ کچھ تو ابھی بھی قید ہیں۔ مفتی محمد طاہر مکی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ فیصل واڈا نے اسلام کی توہین کی ہے اور وہ گستاخ رسول بن چکا ہے اور گستاخ رسول کے لیے ہمارے ملک میں قانون موجود ہے۔ فیصل واڈا کا ایمان اور نکاح دونوں ختم ہو چکے ہیں اور شریعت محمدیہ کے مطابق انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوگا اور اسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر جس میں توہین رسالت کی ہے اپنے الفاظ واپس لے کر سرعام نکاح اور ایمان کی تجدید کرنی ہوگی۔ جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ایوان میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے اختلاف رکھتا ہو، پورا ایوان غلامان مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے، تو طاہر مکی نے شدید ان پر تنقید کی اور کہا کہ شاہ محمود قریشی مفتی نہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسلام دل میں نہ ہو تو مدینے میں ننگے پاؤں گھومنا تو کیا، وہاں کی نالیوں کا پانی پینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار بہت مثبت رہا۔ خورشید شاہ نے کہا کہ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمیں احتیاط سے بات کرنی چاہیے اور حکومت اور علماء کرام کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر اس معاملے پر بات کریں۔ اس سے پہلے بھی فیاض الحسن چوہان نے ہندو برادری کے لیے غلط زبان استعمال کی تھی جس پر انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ ماضی میں احسن اقبال اور خواجہ آصف پر بھی حملہ ہو چکا ہے اور سلمان تاثیر کو تو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ قومی اسمبلی میں یہ معاملہ اتنا بڑھا اور ہنگامہ آرائی اتنی زیادہ ہوئی کہ فیصل واڈا کے استعفے کے مطالبے کی قرارداد جمع کرائی گئی اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا اسد محمد نے قرارداد مذمت کی اجازت نہ ملنے پر تاریخ میں پہلی مرتبہ اسمبلی ہال کے اندر اسپیکر ڈائس کے سامنے نماز مغرب ادا کرنا شروع کر دی۔ اس موقع پر اسپیکر نے 15 منٹ کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا۔ ہمارا نہیں خیال کہ فیصل واڈا کی بات کا جو مطلب لیا جا رہا ہے وہ کہنا چاہتے تھے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپوزیشن صرف اپنے بغض میں یہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن یہ بہت نازک اور حساس معاملہ ہے اور مذہب کی آڑ لے کر پہلے بھی مشال خان اور حال ہی میں سرگودھا کے ایک استاد کا قتل ہو چکا ہے۔ اس قانون کا اس طرح اپنے لیے استعمال کرنا بہت خطرناک ہے۔ اب کی بار جس معاملے میں فیصل واڈا کا نام آ رہا ہے، اگر مذہبی جماعتوں کی طرف سے پریشر زیادہ بڑھا
تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔